جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے MQM کی پنجاب آمد پہ اور خاصی تنقید بھی کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ رندھاوا صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں، آپ نے خاصی سوالات بھی اٹھائے۔ جی میں کوئی اگر کہیں حقائق کے برعکس بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے چلیں بالکل، وہ ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ رندھاوا صاحب، آپ نے ایجنڈا دے دیا پنجاب کے عوام کو، آپ نے کہا یہاں بلدیاتی الیکشنز کرائے جائیں گے، سرائیکی صوبہ بنایا جائے گا، صدرن پنجاب میں جو عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ تو آپ نے جو آج ایجنڈا دیا، عوام نے کس طریقے سے ویلکم کیا آپ کو؟ دیکھیں، یہ تو آپ کے یہاں پر رپورٹر تھے، انہوں نے پوری دنیا کو کیمرے کی آنکھ سے دکھایا ہے۔ دور بیٹھے سن سنا کے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہاں سارا میڈیا موجود تھا، دنیا بھر کا میڈیا موجود تھا، اور ہم اپنے آپ میں اگر خوش فہمی میں رہیں تو اس میں رہنا چاہیے، یہ ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ اچھا، دوسری یہ بات، جہاں تک ہم نے ایجنڈا دیا اور اسپیشلی ذکر کیا آپ نے بلدیاتی الیکشن کا، تو دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوری پروسیس ہے اس میں جب تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے تو وہ سسٹم پورا نہیں ہوتا، اس میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، ہم اس چیز کے حمایتی ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے تھے پہلے آپ کراچی میں کرا لیں بلدیاتی الیکشن۔ پورے سندھ میں دیکھیں، کراچی میں آپ ہمیں تب کہیں کہ ہم کراچی میں بھی، سندھ میں بھی ہم حکومت نہیں ہیں، ہم حکومت کا چھوٹا سا حصہ ہیں۔ ہم نے اپنے پالیسی بیان دیا ہے کہ اگر ہم حکومت ہوئے اور ہمیں پاکستانی عوام نے موقع دیا تو یہ جو مسائل ہیں ان کے جن کا ہم نے ذکر کیا اور یہ بلدیاتی الیکشن ہے یہ ہم کرائیں گے۔ جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے اس وقت، وجہ کیا ہے ایسی کہ ابھی تک آپ، کیونکہ یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ آپ 90s سے لے کے اب تک کسی نہ کسی حال میں حکومت میں شامل رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو اصل ایشوز تھے، عوامی ایشوز تھے، ان کو ایڈریس نہیں کیا جا سکا اور MQM اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکی؟ یہ الزام آپ لوگوں پہ لگایا جاتا ہے۔ دیکھیں آسما، بات یہ ہے کہ اگر ہمارے عوام جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ ہم سے بہت مطمئن ہیں ہم اپنے مسائل کے حل میں، اس لیے ہمارا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ نہ صرف ہر الیکشن میں ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہمیں اور سیٹیں بھی ہمیں اضافہ ہوا ہے، ایون کہ ہمیں کشمیر کے اندر ہماری 2 سیٹیں موجود ہیں۔ پھر جو لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے ہیں ابھی تازہ ترین گلگت بلتستان میں ہوئے تھے، اس میں نہ صرف ہمیں 1 سیٹ ملی ہے وہاں پر بلکہ دوسرے نمبر پہ ووٹ بینک ہے ہمارا۔ اور اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح MQM کو پیچھے 4 سال کام کرنے کا موقع ملا تھا، اس نے کراچی کو، سنیں آسما، کراچی کو جو دنیا کے بہترین 10 بہترین شہروں میں جا کھڑا کیا تھا، اور اگر پنجاب کے عوام سمجھتے اور ہم سمجھتے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں موقع ملا تو ہم پاکستان کو بھی دنیا کے بہترین ملکوں میں جا کھڑا کریں گے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کے بہترین ملکوں میں شمار کرے گی، اور انقلاب کی بات کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اگر بات کروں، ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ واقعی اس وقت پاکستان کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے؟ انقلاب کی ضرورت ہے، لیکن وہ پارٹیز جو کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں جو ہمیشہ پاور میں آئی ہیں اور کچھ نہیں کر سکی، اور اس میں MQM بھی پاور میں آئی ہے، اور ووٹ بینک کی جہاں تک بات ہے، جیسے میں کہہ رہی تھی، تو ووٹ بینک تو PPP کہتی ہے ان کا بھی بڑھ گیا ہے اور انٹیکٹ رہا اور کبھی بھی نہیں خراب ہوا، تو پھر لوگ اس کا مطلب ہے PPP سے بھی مطمئن ہے، پھر تو کوئی ڈسکشن ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، سب خوش ہیں کہ حکومت اچھی چل رہی ہے۔ انقلاب جو پارٹیز اس وقت جن کا سٹیک ہے اس کرپٹ سسٹم میں، وہ انقلاب نہیں لا سکتی، اور میں بڑی خوش ہوں کہ PMLN کی لیڈرشپ اب PTI کے ایشوز کو سپورٹ کریے۔ پہلے انہوں نے ہمارا سستا تندور بھی ہمارا پہلا آئیڈیا تھا، ڈرونز کے خلاف اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں میں پروٹیسٹ لیڈ کروں گا۔ میں کہتی ہوں ویلکم کہ آپ کو بھی کچھ احساس ہوا ہے کہ ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے، آزادی لینی ہے امریکہ کے پریشر سے، اور میں آئی ایم ہوپنگ کہ PMLN ہمارا جو پروٹیسٹ ہے ڈرونز کے خلاف اگلے ہفتے خیبر پختونخوا میں آپ کی پارٹی جوائن کرے گی۔ صدیق الفاروق صاحب، انقلابی آئیڈیاز جو ہیں وہ ہماری جیسی پارٹی آپ جیسی کہہ رہی ہیں پارٹی دے رہی ہے، MQM کہہ رہی ہے ان کی جیسی پارٹی انقلاب، اور آپ کیسے کریں گے؟ آپ پہ بھی اشارہ کیا جاتا ہے نا کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں کسی نہ کسی دور میں، آپ کیسے انقلاب لائیں؟ چلیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی آپ نے کر لیا، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ رندھاوا صاحب نے کہا ہے جی کہ کشمیر میں ہم، بھائی کشمیر میں جو کراچی میں جو ادھر ووٹ ہے نا کشمیریوں کے انڈائریکٹ، وہ کس طریقے سے انہوں نے حاصل کی ہیں؟ کشمیر کی سرزمین کے اندر کوئی ڈائریکٹ سیٹ انہوں نے نہیں لی، وہ تو ووٹ انہوں نے جو کرنے تھے کر لیے، رہ گیا گلگت بلتستان۔ میں گلگت بلتستان میں میرا آنا جانا ہے 1975 سے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ جو راجہ اعظم ہیں، یہ اسکردو کے ایک حصے کے یہ راجہ ہیں، حکمران خاندان جاگیردار ہیں، یہ سیٹ ان کی اپنی ہے،
ذاتی, उसमें इन्होंने उनको जो दे दिला के उसमें टिकट दिया, क्या किया वो मुझे मालूम है, मैं इतना इससे ज्यादा नहीं मैं वो खोलना चाहता. खोल दे अब आ गई, पैसे दिए उन्हें, अब आ गई इनकलाबी बात. अब सुने यार, आपको तो अभी पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान है क्या, मैं तो इसीलिए सहमत, छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. मेरा ख्याल है अगर आपसे हम आपको स्पीकर मान लेना तो आपसे बराह रास्त बजाय बराह रास्त हम मुखातिब होने के. अच्छा, अब बात आ गई है जी, अच्छी बात इनकलाब की अगर बात है इस मुल्क में, इस मुल्क में अगर ओपन मार्केट की बात है, इस मुल्क में अगर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात है, तो नवाज शरीफ ने अपने दौर में 90 में शुरू किए. उन्होंने नहीं तो अब क्या हो गया, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, 2011 में हम पहुंच गए सर. अभी मुल्क की हालत इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरकजी हुकूमत है पीपल्स पार्टी के पास और उनके अलाइज के पास, जिनमें एक अलाई उनकी MQM है. सूबे में 40% तक तो अभी वो हमारे साथ PPP रही है. जब उन्होंने हमारे 10 निकाती कौमी एजेंडे पर अमल नहीं किया तो हमने उन्हें अलग किया है. जो मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां होती हैं, वो फिस्कल पॉलिसी हो, वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, वो फॉरेन पॉलिसी हो, सारे मामला वो सूबों पर असरअंदाज होती है. सूबों के हुकूक जो इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, तो मरकजी हुकूमत उस पर असरअंदाज हो रही है. जब मरकजी हुकूमत हमारे पास थी 90 में हो या 97 में, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे ना हमने किसी की डिक्टेशन ना हमने हमने बताया. अभी रिसेंटली रेमंड डेविस को आपने रिहा किया. रेमंड डेविस के मसले पे अगर आसमां हम अपना कदम नीचे, पांव जिसे कहते हैं तर्जुमा मैं कर रहा हूं उर्दू में, ना रखते और हम अदलिया के मामला न करते और वो होता खुदा न खास्ता मरकज में जैसे 8 पहले लोग छोड़ दिए गए, ये भी छोड़ दिया जाता. नहीं 30 दिन बाद या 40 दिन बाद रेमंड डेविस उसमें हमने ये कहा है, मुतालबा किया है कि आप इस पे पार्लिमानी कमीशन बनाओ या आप इस पे अदालती कमीशन बनाओ. अगर हमारी जिम्मेदारी साबित हो गई तो शहबाज मैं इस्तीफा दे दूंगा. इस्तीफा देने की बात हुई क्योंकि उससे पहले ही शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे. चलें अब बात करते हैं, हम खुद मुख्तारी की, पाकिस्तान की बात करते हैं. आपने जो एजेंडा दिया और जो आप लोगों पे इस वक्त तनकीद भी हो रही है और कहा जा रहा है कराची के हालात तो सबके सामने हैं और पंजाब में आप आए, कुछ वेलकम नहीं किया जा रहा आपको? हम कहते हैं बिस्मिल्लाह आए, जरूर पंजाब में आए हैं. पंजाब में हमने दरवाजे बंद नहीं किए, हमने फैसिलिटेट किया है. मैं याद दिलाता हूं कि इससे पहले मुल्तान और रावलपिंडी और लाहौर में इनके 3 कन्वेंशन करवाए. नहीं ना, हाँ बिल्कुल. तो हमने आइन और जमहूरियत के मुताबिक किसी ये मतलब अभी ये देख लें, अभी 1 साल पहले जो हमारे 3 जलसे हुए थे, सदीक अल फारूक साहब उसका कह रहे हैं कि हमारे 3 शहरों में जलसे हुए थे, इन्होंने किया, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं. और इस बात का मतलब ये देखें, असल चीज़ मुंह में आती है. यानी यहाँ के लोगों ने 3 जलसे एक ही वक्त में 3 शहरों में एक टाइम में करके ये साबित किया कि हम यहाँ पर हमारा वजूद है, हम मौजूद हैं. लोग अपने मसाइल के हल के लिए MQM की तरफ देख रही है. ये अच्छा, जहाँ तक ये भी आप वहीं से लाए थे, ये सदीक अल फारूक साहब ने भी और हमारी मोहतरमा बहन ने भी जिक्र किया कराची के मसाइल के. मेरे भाई मैं कहता हूं कि मसाइल पूरे पाकिस्तान में एक से हैं. जो यहाँ पर है, कोई दूध की नहरें नहीं बह रही. मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मुझसे कोई ढका छुपा नहीं है. यहाँ लोग अपने बच्चों को सड़कों पे खड़े होकर बेच रहे हैं, भूख की वजह से खुदकशियां कर रहे हैं. इवन के अब तो ये पता चला है कि लोग आदमखोर भी पंजाब के अंदर हो गए हैं. मसाइल की बात नहीं, मसाइल तो वहाँ भी वही है, मसाइल यहाँ भी वही है. तो जिम्मेदार कौन है? हमने किसी हद तक जो दुनिया में आसमान दुनिया ने माना है कि अगर हमें मौका मिला तो किसी हद तक हमने अवाम को रिलीफ दिया है, अवाम के मसाइल हल किए हैं. इसीलिए उसी रोल मॉडल को देखते हुए तो पंजाब के अवाम हमें वेलकम कर रहे हैं. बड़ी अच्छी बात की आपके जरिए. मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा मसाइल वहां भी वही हैं, मसाइल यहाँ भी हैं. तो बिल्कुल इन्होंने इतनी अच्छी बात की है, सच्ची बात. वो जो निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, फकीह मसलहत भी से वो रिंदे बादा खार. अच्छा भाई, मसाइल अगर वहां वही हैं तो मैं यही तो कहता हूं कि अगर मसाइल सिंध में और कराची में और हैदराबाद में वही हैं और आप 11 साल से हुकूमत में हैं और आप वो मसाइल हल नहीं कर सके, अब कौन सा वो आपके पास जादू की छड़ी आई है कि कहते हैं हम पंजाब का मसाइल हल कर देंगे? यही तो बात है. पंजाब में दूध की नहरें नहीं बह रही. 2 मरतबा हुकूमत कर चुके हैं आप लोग खुदकशियां फिर भी कर रहे हैं. 6 बार कर चुके हैं मेरे भाई आप मुकम्मल कर चुके हैं. मेरी जान आप 6 बार हुकूमत कर चुके हैं भाई. सिंध में हमारा कभी CM नहीं रहा मेरे भाई, हम कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे. आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप CM रहे हैं.
کہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ پنجاب کے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے میرے بھائی آپ. میں ان تلخیوں میں جانا نہیں چاہتا. ابھی ہمارا اتنا پیارا جلسہ، اتنا پیارا پروگرام ہوا ہے، ہم تو اس پہ آپ کا شکریہ آپ کا بھی کرتے ہیں میرے بھائی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک جن حالات میں جا رہا ہے ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. ہم نے تو نون لیگ سے بھی ملنے کی بات کی ہے، ہم نے نون لیگ سے بھی بار بار درخواست کی ملنے کی. یہ تو ملنے کے روادار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ان کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے آپ کو جواب دیا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے صدرن پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پہ جی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے گا، آپ کا تعلق بھی وہاں سے، کیا واقعی اس طرح کے حالات ہیں اور اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے وہاں پہ صدرن پنجاب؟ نہیں دیکھیں صدرن پنجاب کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی پارٹی ذمہ دار ہے، یہ پورا سسٹم اس کا ذمہ دار ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں کے مسائل کو حل کرے. صدرن پنجاب ایک بدتر حالت ہے. مسئلہ یہ ہے کسی اور کو جب آتے ہیں بولنے پہ کسی اور کو بات صدرن پنجاب جی بولیے. صدرن پنجاب کے وہی مسئلے مسائل ہیں جو سندھ کے، جو سندھ میں ہے، ناردرن سندھ کے، کیونکہ جدھر یہ وڈیرا سسٹم ہوگا، جدھر یہ تمنداری سسٹم ہے، وہاں ریپریشن ہے، وہاں کیا کہتے کہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو یہ صدر، میں کہتی ہوں اگر ان کو پتہ نہیں کہ الطاف حسین صاحب کو کہ سندھ میں بھی وہی مسئلے مسائل ہیں، یہ حکومت میں کہتی ہوں ہر جگہ آئے ایم کیو ایم، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں آئے، خیبر پختونخوا جائیں، بلوچستان آپ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ نہیں بڑھائیں گے، تاکہ ان کا جو ہے نا ایک نیشنل کیریکٹر اس پارٹی کا بنے، اور جو ایتھنک کیریکٹر ہے وہ ختم ہوتا جائے گا جیسے جیسے یہ اپنا سپریڈ کریں گے. تو میں تو کہتی ہوں ہر سیاسی پارٹی کو ایک نیشنل کلر ہونا چاہیے تاکہ بیونڈ ایتھنک ڈیوائڈ جائیں. لیکن صدرن پنجاب میں بہت مسئلے مسائل ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ادھر، خاص کر ہمارے علاقوں میں کچا ایک علاقہ ہے جدھر کرمنلز ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ہمارے جو ایم این ایز انفارچونیٹلی ہیں صدرن پنجاب کے جو کہ نون لیگ کے ہیں، اور کچھ جو ہیں لوکل، اور ایم پی اے جو ہے نون لیگ کے، لیکن ایم پی اے آپ کے نون لیگ کے ہیں، وہ بالکل وہ خود ملے ہوئے ہیں گنڈوں کے ساتھ. ہمارے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک وہ مزاری ایم پی اے ہے، وہ بالکل ملا ہوا ہے جو راجن پر رجحان کی سیٹ پہ ہے. میں یہ کھوسا صاحب کی جو فیملی ایم پی ایز ہیں، انہوں نے دہشت خود پھیلائی ہوئی ہے. تو لیکن وہ مسئلے مسائل صدرن پنجاب میں صرف نہیں ہے، ناردرن سندھ میں بھی ہیں، مسائل ہر جگہ بھی ہیں. مسائل آپ ذکر کریے ہر جگہ. مجھے بریک میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک ایم پی اے اور کھوسا صاحب کا نام لیا، میرا یہ خیال تھا چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور مجھے اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا ایم پی اے اور اس طرح سے وہاں ملا ہوا ہو تو شہباز شریف اس کا نوٹس نہ لے. یہ ایسے بات نہیں، اس کو معطل بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ ججز نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ شہباز شریف معطل لوگوں کو نہ کریں. اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. ایم کیو ایم کی پنجاب آمد کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. اور ایجنڈا، جو ایجنڈوں کی سیاست ہوتی ہے پاکستان میں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے پاکستان میں عام آدمی کے لیے اب تک کیا کیا، باتیں تو بیٹھ کر سب کرتے ہیں، اس حوالے سے پریکٹیکلی تمام سیاسی جماعتیں کیا کریں، اس میں مزید گفتگو کریں گے مختصر سے بریک کے بعد.